کہ بھائی دیکھو میں بہت بڑا طاقت والا ہوں، میری طاقت تو مان لی ورنہ تہس نہس کر دوں گا۔ پبلک نے نہیں مانا، بغاوت پر رہی۔ پھر اس بادشاہ نے چار موٹے موٹے پہلوان پبلک کے سامنے بھیج دیے، بہت موٹے موٹے، اور بادشاہ نے کہا دیکھو اتنی بڑی میری طاقت ہے، اب تو میری طاقت کو مانو۔ اب وہ پبلک اتنی کم سمجھ نکلی کہ بجائے بادشاہ کی طاقت ماننے کے انہوں نے پہلوانوں کی طاقت مان کر اور پہلوانوں کی خوشامد شروع کر دی۔ ان کی ٹانگیں دبانی، ان کا سر دبانا، قورمے متنجن کھلانا، بڑھیا کپڑے دینا۔ اے پہلوان صاحب مارنا مت ہم کو، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، دیکھنا پہلوان صاحب ہم پر رحم کرنا۔ پہلوان سے جڑ گئی ساری پبلک۔ بادشاہ کو آیا غصہ، کتنے کم سمجھ ہیں، پہلوانوں کو دیکھ کر میری طاقت کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ پہلوانوں کی طاقت کو ہی انہوں نے مان لیا۔ پھر اس نے دو بڑے پہلوان اپنے گھر سے بھیجے جو ان چار سے بھی بڑے تھے۔ ان دو نے آ کر یہ کہا بادشاہ نے کہ یہ دو پہلوان جا کر چار پہلوانوں کو بھی مار دیں اور پبلک کو بھی تہس نہس کر دیں۔ یاد رکھو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بھی یہ پہلوان ہمارے سامنے کر دیے، آسمان کا پہلوان، زمین کا پہلوان، چاند کا پہلوان، سورج کا پہلوان۔ ان پہلوانوں کو دیکھو اور ان طاقتوں کو دیکھو، اس مخلوق کو دیکھو اور میری طاقت کو تسلیم کر کے میری بات کو مانو۔ جب میری بات کو مانو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کو مانو اور اللہ ہی سے مانگو۔ لیکن زمین آسمان، چاند سورج، یہ ساری مخلوقات دیکھ کر دنیا کے کروڑوں بے سمجھ انسان جو تھے وہ ان سے جڑ گئے، زمین آسمان سے جڑ گئے۔ کوئی زمین کی پوجا کرتا ہے، کوئی آسمان کی کرتا ہے، کوئی چندرما کی تو کوئی سورج کی، تو کوئی مور کی تو کوئی کس کی تو کوئی کس کی۔ لیکن چونکہ دنیا میں کروڑوں انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے زمین آسمان کو دیکھ کر خدا کو مانا، کروڑوں انسان ہیں وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے نظام کو برقرار رکھا۔ ضرورت تو ہے نہیں زمین آسمان کی خدا کو، لیکن اپنی قدرت کی معرفت کے لیے اللہ نے بنایا۔ اور یہ بتا کہ دیکھو منی کے دو قطرے، اس میں سے کتنا بڑا انسان میں نے اپنی قدرت سے بنایا، اسے دیکھ کر میری قدرت کو مانو۔ جب دنیا کے اندر وہ دن آئے گا کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تو پھر زمین آسمان کی مصلحت اور حکمت ختم ہو گئی۔ اب تک تھی، اس دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پہلوان لائیں گے اور اس پہلوان کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے منہ میں ہوگی پھکنی جسے عربی زبان میں کہتے ہیں سور، اور ایک مرتبہ پھونک مار دے گا تو زمین آسمان چاند سورج اس وقت کے جتنے انسان ہیں سارے تہس نہس ختم ہو جائیں، سب مر مرا کے ختم۔ ایک مرتبہ کی پھونک میں نفد واحد ہے، بڑا پہلوان لا کر اس سب کو ختم کر دے گا۔ 40 سال تک سناٹا رہے گا اور اللہ پوچھے گا کہ سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا راج ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں کس کا راج ہے، سب ختم ہے راج والے۔ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک تنے طرح اللہ کا راج ہے، آج بھی اسی کا ہے، آج بھی اسی کا ہے، لیکن اس دن کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ میرا ہے۔ آج تو کہنے والا ہے انسان، دکان پر میرا راج ہے، میرے گھر پر میری چلتی ہے، میرے محلے میں میری چلتی ہے، میں گاؤں کا چودھری ہوں میری چلتی ہے،
میں دکان پر لگتا ہوں، پیسے ملتے ہیں تو پرورش ہوتی، میری 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 یاد کہنے والے ہیں، میری میری. اس دن کوئی میری کہنے والا نہیں ہوگا. حقیقتاً تو آج بھی راج خدا کا ہے. اور اگر مخلوقات سے کچھ دکھائی دے رہا ہے، یاد رکھو وہ خدا ہی کی طرف سے ہے. اگر دوا میں تندرستی دکھائی دے رہی ہے تو وہ خدا ہی کی طرف سے ہے، دوا میں نہیں ہے. اگر انسان سے کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو وہ خدا ہی کی طرف سے ہے. جس دن اللہ ہٹا دیں گے تو وہ چیز دکھائی نہیں دے گی. مسئلہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے، غیروں کے ہاتھ پہ کچھ نہیں. اس مخلوق میں جو دکھائی دیتا ہے وہ سمجھو آئینہ ہے. آئینے میں بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اوپر چاند نیچے آئینہ. اب آئینے میں چاند دکھائی دیتا ہے لیکن آئینے میں ہوتا نہیں. وہ اصلی جو چاند ہے اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا، چاند نہیں ہے. اگر اس آئینے کو چاند کے بعد سے ہٹا دو اور بتی کے نیچے کر دو تب اس میں بتی دکھائی دے گی. تو دنیا بھر کی پھیلی ہوئی چیزیں یہ آئینے ہیں. دنیا بھر کے پھیلے ہوئے انسان یہ آئینے ہیں. ان سے جو دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے. جب تک اللہ رکھیں گے دکھائی دے گا، اور جب اللہ ہٹا دیں گے ہٹ جائے گا. دوا ہے، تندرستی مل گئی، وہی دوا دوسرے آدمی نے پی اور موت آ گئی. دوا میں نہ تندرستی تھی نہ موت تھی، وہ تو اللہ ہے. انہوں نے تندرستی کا عکس دوا میں ڈال دیا، آدمی کو تندرستی دکھائی دے گئی. اور انہوں نے دوسرے کے لیے اسی دوا میں موت کا عکس ڈال دیا تو اسی دوا میں آدمی مر گیا. کاروبار ہے، ایک کے لیے پرورش کا عکس ڈال دیا، کاروبار میں پرورش دکھائی دینے لگی. اور دوسرے کے اندر تباہی کا عکس ڈال دیا تو اسی تباہی کے اندر، اسی کاروبار کے اندر تباہی دکھائی دینے چاہیے. اچھی طرح سمجھ لو، ان مخلوقات میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے. مخلوقات سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی. اس یقین کے ساتھ پھر ہمیں مخلوق میں لگنا ہے، مخلوق کو چھوڑنا نہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا لگنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک مصلحت تو خدا کی زمین آسمان اور چیزوں کے بنانے میں اپنی معرفت اور پہچان ہے. حاجت نہیں، صرف خدا کو پہچاننے کے لیے. یہ خدا کی قدرت کیا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے ساری چیزیں. کس کا بنانے والا بڑا طاقت والا ہے. اور آیتیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اسے دوبارہ نہیں پڑھتا. دوسری مصلحت اس زمین آسمان کے بنانے میں، دوسری مصلحت سمجھو، دوسری مصلحت انسانوں کا امتحان. انسانوں کا امتحان. یہ کاروبار جو ڈالا ہمارے پالنے کے لیے نہیں، ہمارے امتحان کے لیے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کہ نہیں. ہم اس میں لگ کر یقین خدا پر لاتے ہیں یا اس کاروبار پر لاتے ہیں. یہ امتحان ہے ہمارا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جو کچھ بنایا یہ بطور شو کے ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. اگر پالنا اللہ کے ہاتھ سے سمجھتا ہے تو دکان میں حرام کام نہیں کرے گا، اور دکان میں اس وقت تک بیٹھے گا جب تک تجھے اجازت ملے، اور جب دین کا تقاضا آ جائے گا تو دکان کو چھوڑ کے چل دے گا. تبوک کا موقع آیا، بھائی کھیتیاں چھوڑ کر چل دیے. کیا یقین ان کا یہ تھا کہ پالنے والا خدا ہے. ہم کھیتوں سے نہیں پلتے، ہم کو خدا پالتا ہے. ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے تو وہ اللہ خوش ہو کر ہمیں کھیتیوں کے بغیر بھی پال سکتا ہے، کھیتیوں کے اندر بھی پال سکتا ہے. یہ دوسری مصلحت ہے. اور ایک تیسری اسی کے اندر اللہ نے یہ بتایا زمین کی جتنی چیزیں ختم کر دوں گا، میں چٹیل میدان بنا دوں گا. یہ زمین آسمان کا چھلکا ایک دن خدا توڑ کر رہے گا. جیسے انڈے کا چھلکا ٹوٹا، اندر سے پرندہ نکلا تو جا کے کوٹھی پر بیٹھ گیا، اور اگر اندر سے انڈا گندا بن گیا تو خون نکل آیا. تو ایسے زمین آسمان کا یہ جو انڈا ہے
ایک دن اللہ تعالیٰ اسے توڑیں گے اور توڑنے کے بعد جتنے بنے ہوئے انسان ہیں انہیں تو جنت پہ داخل فرمائیں گے، اور جتنے بگڑے ہوئے انسان ہیں یہ سارے کوڑے کباڑے کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ دو مصلحت ہوئی، ایک مصلحت تو اللہ کی معرفت، دوسری مصلحت انسانوں کا امتحان ان چیزوں کے اندر کہ چیزوں میں جانتا ہے یا خدا میں جانتا ہے، اور ایک تیسری مصلحت بھی ہے، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کامیابی ناکامی دے گا، عزت ذلت دے گا، اطمینان پریشانی دے گا، خوف اور امن دے گا، یہ حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اس کا کوئی برتن تو چاہیے۔ یہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزیں برتن ہیں، ان برتنوں کے اندر خدا عزت ڈال دے تو عزت اور ذلت ڈال دے تو ذلت، ان برتنوں کے اندر خدا موت ڈال دے تو موت اور حیات ڈال دے تو حیات۔ یوسف علیہ السلام کو وزارت کا برتن دے کر اندر کامیابی بھر دی، اور حامان کو اسی مصر کی وزارت کا برتن دے کر اس کے اندر تباہی بھر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو سونا چاندی دے کر اس میں کامیابی بھر دی، اور قارون کو سونا چاندی دے کر اس میں تباہی بھر دی۔ کھیتیاں اور باغیچے قوم و سبا کو دے کر اس کے اندر تباہی اور بربادی بھر دی، اور یہی کھیتیاں اور باغیچے انصاری صحابہ کو دے کر اس کے اندر کامیابی بھر دی۔ یہ تو برتن ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی، آپ کے سامنے برتن رکھ دیے گئے، کسی کے سامنے سونے کا برتن، کسی کے سامنے مٹی کا برتن، برتنوں کا آپ کیا کرو گے؟ جس کے سامنے سونے کا برتن رکھا تقسیم کرنے والا ناراض ہے، سونے کے برتن میں پتھر بھر دیے اور مٹی کے برتن میں گلاب جامن بھر دیے، تو وہ مٹی کے برتن میں بھر کے گلاب جامن کھائے گا، اور یہ سونے کے برتن میں